کیا بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال سے روکنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بچوں پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن استعمال پر پابندی کیا اس کا حل ہے؟ یورپی یونین کی جانب سے زمین کا ایک ڈیجیٹل ٹوین بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ڈیجیٹل ٹوین ہمیں اسمارٹ ڈیسیجنز میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ اور کیا ورچوئل ریئلٹی مستقبل ہے؟ وی آر کے ذریعے ہسٹری کی کلاس میں قدیم شہروں کا ورچوئل وزٹ بھی ممکن ہے، اور وی آر کے ذریعے سائنس کے خطرناک تجربات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا اسکولز کے لیے یہ ایک ریئلسٹک آپشن ہے؟ یہ وہ موضوعات ہیں جو ٹیکنالوجی کی دنیا کو موو کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاک ایکسس ڈینائیڈ، یوٹیوب ایکسس ڈینائیڈ، اسنیپ چیٹ ایکسس ڈینائیڈ۔ دنیا بھر کے سائنسدان بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور سیاستدان اس مطالبے پر غور کر رہے ہیں۔ بچے اور سوشل میڈیا، منفی پہلو۔ نمبر 1، سائبر بلنگ۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل نیگیٹو انٹریکشن ذہنی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے انزائٹی، ڈپریشن اور سوسائڈل تھاٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، باڈی امیج ایشوز۔ سوشل میڈیا اکثر خوبصورتی کے غیر حقیقی معیارات کو فروغ دیتا ہے، جس سے باڈی امیج کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر نوجوان صارفین میں۔ نمبر 3، لت لگ جانا۔ پلیٹ فارم صارفین کو مصروف رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اس سے نیند، اسکول اور جسمانی سرگرمیوں میں خلل آ سکتا ہے۔ نمبر 4، نامناسب مواد۔ مصنوعی ذہانت کے فلٹرز اور کانٹینٹ ماڈریشن کے باوجود پرتشدد مواد یا نقصان دہ نظریات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 5، سائبر گرومنگ۔ سیفٹی میجرز کے وعدوں کے باوجود سوشل میڈیا جرائم پیشہ افراد کا اہم ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے منفی پہلو سے تو انکاری نہیں ہے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ پابندی اس کا حل نہیں ہے۔ تو کیا سوشل میڈیا بچوں کو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے؟ کڈز آن سوشل میڈیا، دی اپ سائڈز۔ ڈیجیٹل لٹریسی۔ سوشل میڈیا کے استعمال سے بچوں میں ضروری ڈیجیٹل سکلز کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے، اور اس طرح وہ ڈیجیٹل دنیا کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کنیکشن۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بچوں کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جڑے رہنے میں مدد کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو کسی دوسرے ملک یا شہر میں رہتے ہوں۔ معلومات۔ یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم سیکھنے کے بے شمار وسائل فراہم کرتے ہیں۔ بچے ٹیوٹوریلز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اسٹڈی گروپس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آن لائن بحث میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کریٹیوٹی۔ سوشل میڈیا بچوں کو آرٹ ورک، رائٹنگ، میوزک اور ویڈیوز جیسی چیزیں پوسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہیں۔ اس طرح انہیں لوگوں سے حوصلہ افزائی ملتی ہے، جس سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے روکنا انہیں ان مواقع سے محروم کر دے گا۔ کچھ افراد کا خیال ہے کہ اس سے بچوں کی بنیادی ڈیجیٹل حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ ویسے یہ پابندی کس طرح لگائی جاتی ہے؟ واضح رہے کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارمز پر عمر کی حدیں ہوتی ہیں، لیکن غلط تاریخ پیدائش درج کر کے اس ریسٹرکشن کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بچوں کو اپنے سروسز کے استعمال سے روکنے کے لیے یہ 3 جدید اقدامات کر سکتے ہیں۔ آئی ڈی ویریفیکیشن۔ صارفین حکومت کی جانب سے جاری کردہ اسکین شدہ شناختی کارڈ یا تصویر اپلوڈ کریں، اس طرح تفصیلات کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ چہرے کے ذریعے عمر کا تخمینہ لگانے والی ٹیکنالوجی۔ ایک ویب یا اسمارٹ فون کیمرہ لاگ ان کرنے والے صارف کی تصویر لیتا ہے۔ مختصر پروسیسنگ کے بعد سافٹ ویئر صارف کی عمر کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ عمر کی حد پر پورا نہ اترنے پر صارف کو رسائی نہیں ملے گی۔ والدین کی رضامندی۔ ایپ سٹورز کو عمر کی حد نافذ کرنے کا پابند بنایا جا سکتا ہے، تو اس طرح سوشل میڈیا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے والدین کی منظوری کی ضرورت ہوگی۔ والدین، پلیٹ فارمز اور حکومت مل کر اس کوشش کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ویسے میری اس بات سے تو آپ بھی متفق ہوں گے کہ وہ پلیٹ فارمز کبھی کامیاب نہیں ہوئے جو صرف بچوں کے لیے بنائے گئے ہوں۔ سال 2021 میں انسٹاگرام کڈز کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہی یوٹیوب کڈز کی کوئی خاص ریپوٹیشن ہے۔ کئی والدین کو بچوں کے پلیٹ فارمز پر لگائے گئے اشتہارات کی رقم اور نوعیت مشکوک لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے معاملے میں سوشل میڈیا کمپنیز کو نیا طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں لازمی بتائیں۔ سیلاب، خشک سالی، جنگل کی آگ اور موسمیاتی تبدیلی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں آپ کا شہر، محلہ اور گھر کتنا محفوظ ہے؟ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی یونین نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ارتھ کا ڈیجیٹل ٹوین۔ ڈیجیٹل ٹوین یہ کیا ہے؟
किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को डिजिटल ट्विन कहा जाता है। डिजिटल ट्विन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो हकीकी लगने लगे। एआई को मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें बेहतर फैसले करने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय यूनियन का प्रोजेक्ट डेस्टिनी यानी डेस्टिनेशन अर्थ मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे सकता है, जैसे कि क्या ये जगह मेरे घर की तामीर के लिए ठीक रहेगी। हम डेस्टिनी को और किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म डेस्टिनी के जरिए मुख्तलिफ सिमुलेशंस तक रसाई मुमकिन होगी। ऐप के जरिए आप देख सकते हैं कि अगर आपके पड़ोस में सैलाब आ जाए तो क्या होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि आबो हवा आपके इलाके में सयाहत को किस तरह मुतासिर कर सकती है। अगर आप एक किसान हैं तो आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि आबो हवा आपकी फसल को किस तरह मुतासिर करेगी। डेस्टिनी सार्फिन और डेवलपर्स को मुख्तलिफ सिनेरियोज तैयार करने के लिए टूल्स फराहम करता है। फिलहाल इसमें नया डाटा ऐड करने का प्रोसेस जारी है। इसका मकसद साल 2030 तक जमीन और इसके तमाम सिस्टम्स का डिजिटल रेप्लिका तैयार करना है। तो ये सब होगा कैसे? डेटा लेक एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो यूरोपीय खलाई एजेंसी और अर्थ ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट कोपरनिकस जैसे इदारों से एनवायरमेंटल डेटा कंपाइल करता है। डिजिटल ट्विन पर सिमुलेशन के बाद जो डेटा मौसूल होता है उसे दोबारा डेटाबेस में फीड किया जाता है। वैसे सिर्फ यूरोपीय यूनियन ही अर्थ का डिजिटल ट्विन तैयार नहीं कर रहा, चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया भी किसी से पीछे नहीं है। इनका दावा है कि ताइवान की हुकूमत तूफान की पेशगोई के लिए उनका मॉडल इस्तेमाल करना चाहती है। डिजिटल ट्विन को और किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे पास इसके इस्तेमाल की चंद मिसालें मौजूद हैं। नंबर 1, सर्जरी के अमल को महफूज बनाना। इंसानी जिस्म या फिर जिस्म के किसी हिस्से का एक डिजिटल ट्विन या हकीकी सर्जरी से पहले टेस्ट के तरीकेकार में मदद कर सकता है। इंसानी जिस्म के डिजिटल ट्विन पर सर्जरी करने से खतरात का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे अमल ज्यादा महफूज हो जाता है। नंबर 2, अपने शहर को बेहतर से बेहतर बनाना। शहरों के डिजिटल ट्विन के जरिए शहरी मंसूबा साजों को इस बात की जांच करने में मदद मिलती है कि ग्रीनिंग और बिल्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह दर्जे हरारत और हवा पर असर अंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर इस मालूमात से ये फैसला करने में मदद मिल सकती है कि कौन सी जगह दुकानों, स्कूलों या फिर सड़कों के लिए बेहतर रहेगी। ट्रेनों को वक्त का पाबंद बनाना। जर्मनी की कौमी रेलवे कंपनी डुइचे बान अपने रेल नेटवर्क का एक डिजिटल ट्विन तैयार कर रही है। इस तरह ट्रेनों के शेड्यूल और रूट्स को समझने में मदद मिलेगी और मुसाफिरों की परेशानी दूर होगी। मुझे लगता है कि सार्फिन इस अमल से बहुत खुश होंगे। डिजिटल ट्विन का मकसद कारकर्दगी को बेहतर बनाना और खतरात को कम करना है, लेकिन इस सब के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है जो फिलहाल सिर्फ बड़े इदारों के लिए दस्तयाब है। ये वो कंप्यूटर है जो एनवीडिया के डिजिटल अर्थ को चलाता है। हो सकता है कि जब मुस्तकबिल में हम डॉक्टर के पास जाएं तो हमारे पास अपने डिजिटल ट्विन भी मौजूद हों। कुछ भी मुमकिन है। क्या आपने कभी क्लास में किसी पुराने टीवी पर स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखने के बजाय मार्स पर जाने का ख्वाब देखा है? वर्चुअल रियलिटी के जरिए अब ये काफी हद तक मुमकिन है। कई तालीमी इदारे इस टेक्नोलॉजी को अपने निसाब में शामिल करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। टेक कंपनी मेटा ने अपनी क्वेस्ट डिवाइसेस के लिए नई तालीमी प्रोडक्ट का ऐलान किया है, लेकिन क्या जल्द क्लासरूम्स में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम हो जाएगा? मेटा तालीमी इदारों में वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल से मुतल्लिक काफी पुरजोश है। एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वर्चुअल, मिक्स्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी मेटावर्स टेक्नोलॉजीज जिन तरीकों से तब्दीली लाने वाली साबित हो सकती हैं, उनमें सबसे दिलचस्प चीज तालीम से मुतल्लिक पोटेंशियल है। टीचर्स को तालीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऐप्स तक रसाई, एक ही वक्त में मुख्तलिफ डिवाइसेस को मैनेज करने और बाइख्तियार बनाने का वादा किया जा रहा है, जिससे हर तालिबे इल्म का हेडसेट अलहदा तौर पर तैयार करने की परेशानी दूर हो जाएगी। क्लास VR या आर्बर XR जैसी VR कंपनीज की मसनूआत पहले ही मार्केट में मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक तवील अरसे तक अपने होलोलेंस को एक एजुकेशनल टूल के तौर पर पेश किया है। लेकिन VR के जरिए क्यों सीखें? इसके 3 फवाइद जान लें। सबसे पहला फायदा, तलबा ऐसी चीज़ों को देखने और तजर्बा करने के काबिल होंगे जो शायद हकीकी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं। क्या आप भी डायनासोर्स के बारे में पढ़कर थक चुके हैं? आप उन्हें अपने दरमियान महसूस कर सकते हैं। VR के जरिए आप तारीख में किसी भी वक्त किसी भी जगह का दौरा कर सकते हैं, फिर चाहे वो जगह ज़मीन पर हो या फिर किसी दूसरे सैयारे पर। दूसरा फ़ायदा, इस तरह पढ़ाई में मज़ीद दिलचस्पी बढ़ती है। VR का इस्तेमाल करने वाली बरतानिया की एक टीचर का कहना है कि इस तरह रिटेंशन का अमल काफ़ी बेहतर हो जाता है।
کسی چیز کو دیکھنے سے اسے یاد رکھنے میں آسانی رہتی ہے۔ کسی بھی آبجیکٹ کو ہر رخ سے دیکھا جا سکتا ہے اور اسے مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ پروسیس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جسم میں خون کے بہاؤ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چیمبرز اور والوز کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، وی آر کے ذریعے سائنسی تجربات کے لیے ایک محفوظ ماحول ملے گا۔ یہ تجربات حقیقی زندگی میں خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن اس کے چند منفی پہلو بھی ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ لاگت ہے۔ میٹا کے Quest 3 ہیڈ سیٹ کی فی پیس قیمت تقریباً 550 یورو سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایپس کی خریداری بھی کرنا ہوگی۔ اسکولوں کا بجٹ اکثر بہت محدود ہوتا ہے اور یقینی طور پر ہر طالب علم اپنا الگ ہیڈ سیٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف پرائیویٹلی فنڈڈ اسکولز کے لیے ہی دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ بچوں کے اسکرین ٹائم سے متعلق بحث پہلے ہی چل رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسے میں والدین وی آر ہیڈ سیٹ کے ایڈیشن سے زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ وی آر لرننگ ہیومن کنیکشنز پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کی طرح اس میں بھی ٹیکنیکل ایرر آ سکتا ہے، اور اس طرح سیکھنے کے عمل میں خلل پڑے گا اور لوگوں میں فرسٹریشن پیدا ہوگی۔ تو کیا وی آر لرننگ واقعی ایک آپشن ہو سکتا ہے؟ کئی تعلیمی اداروں میں پہلے ہی اس ٹیکنالوجی پر مختلف تجربات ہو رہے ہیں۔ انگلش اسکول کی مثال ہی لے لیں، جسے ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ امریکہ کی نیو میکسیکو اسٹیٹ یونیورسٹی کے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ورچوئل کرائم سینز کے ذریعے انویسٹیگیشن میں مصروف ہیں، اور ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی میٹا کی اس حوالے سے تعلیم کے شعبے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ یہ یقینی طور پر ڈسٹی کلاس روم سے باہر نکلنے اور سیکھنے کے طریقے کو مزید دلچسپ بنانے کا ایک بہترین موقع ہے، لیکن پرائس ٹیگ اس تک رسائی میں بڑی رکاوٹ ہے، جس سے شاید صرف امیر لوگ ہی آسانی سے افورڈ کر سکیں۔ کلاس رومز میں وی آر ہیڈ سیٹ کے استعمال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ٹیکنالوجی اس وقت دستیاب کیوں نہیں تھی جب آپ اسکول جاتے تھے؟